آپ نے اربوں روپے کی چوری کی ہے، اس کا جواب دینا ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. ہم کہتے ہوتے تھے کہ تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں، بس انی گل سمجھانی ہے. ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے. اسی تے پاگل دیوانے ہاں تو ساڈے نال نہ، اسی تے پاگل دیوانے ہاں تو ساڈے نال نہ ویر ودا. اسی تے جان تلی تے رکھی تو نچ نچ جان بچانی ہے. ویلے دی ہے واگ ویریا ساڈے ہاتھ بھی آنی ہے. ہم یہ کہا کرتے تھے جلسوں کے اندر، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کے. آپ تب کہتے تھے اے سی اتار لوں گا، واٹر کولر اتار لوں گا، فلاں چیز اتار لوں گا. آج آپ ہی کے لوگ عدالت میں درخواست لے کے گئے ہیں تمام سہولیات کے لیے. تو میں اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا. اللہ تعالیٰ سے معافی، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب پہ رحم کرے. میں وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوں، معاون خصوصی ہوں وتھ اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر. میرا کام نہیں ہے جیلوں کی اینٹیں گننا، جیلوں کی جو فرش ہے وہ کس طرح کا ہے وہ کرنا. نہ میں شہزاد اکبر ہوں، نہ میں عمران نیازی، میرا نام عطاء اللہ تارڑ ہے. میں قطن اپنے آپ کو پنجاب حکومت کے بھی آگے ایک ذیلی ادارے، ہوم ڈپارٹمنٹ کے آگے بھی پریزنٹ ڈپارٹمنٹ، میں ان کی چیزیں پتہ کرتا پھروں اور کہوں کہ یہ لگا دو، یہ اتار دو. یہ میرا کام نہیں ہے. جو لوگ یہ کرتے تھے وفاقی حکومت میں بیٹھ کے، چھوٹے لوگ تھے، اتنے سے لوگ تھے. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ حکومت کو بھی درخواست دیں گے بطور قیدی تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. ان کے حقوق ہیں، وہ ایک قیدی ہیں تو وہ حقوق ان کو فراہم کیے جانے چاہیے. اگر ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا وہ کسی ان کو کمفرٹیبل نہیں ہے تو میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. جیل ہے، اب کتنا کو کمفرٹ بندہ لے سکتا ہے وہاں پہ. دیکھیں میں یہ بہت قبل از وقت ہے، اس پہ ابھی فی الحال قانونی مشاورت جاری ہے. کوئی اگر درخواست آئی تو پھر دیکھیں گے اس معاملے کو. کل میڈیا چینل پہ پروگرام میں ذکر ہوا کہ نواز شریف نے 2016-17 میں غالباً یہ اپنے اثاثے جو ہیں توشہ خانے سے جو چیزیں لی ہیں جی وہ ظاہر نہیں کی. جی ان کو ان کے لیے بھی یہ معیار اور دیکھیے میں بڑی سیدھی بات ہے، توشہ خانہ کی فہرست پبلش ہو چکی ہے. میاں نواز شریف اس کیس سے بری ہو چکے ہیں. توشہ خانہ کے جو تحائف تھے، پاکستان کی تاریخ میں پہلا حکمران ہے جس نے بلیک مارکیٹ میں بیچے. باقی کسی کی ایسی نان ڈیکلریشن نہیں ہے. اور اب اس بات کو اٹھانا کہ فلاں کے فلاں اثاثے چیک کر لیں، بات تو یہ ہے نا کہ آپ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا، عدالتوں میں گیا، 11 مہینے ٹرائل چلا، اعلیٰ عدالتوں نے بھی اس پہ اپنی انٹرفیئرنس 8-10 مرتبہ کی. آپ پہ جرم ثابت ہو چکا. آپ کوئی کرنا چاہتے ہیں بڑی شوق سے کورٹ میں جائیں، مگر کسی کا اور ایسا معاملہ نہیں جیسے عمران نیازی کا، کسی نے تحفے بلیک مارکیٹ میں نہیں بیچے، نہ چھپائے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے امور داخلہ کے معاملے خصوصی بھی ہیں. کل بھی اور اس سے پہلے جب سے یہ ہوا عمران خان کو جیل شفٹ کیا، اس دوران ایک کیمرہ مین لاہور سے اور ایک انڈین کے رپورٹر ہمارے اٹک سے کل ان کو اٹھایا گیا، پھر بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ جب آزادی صحافت کے علم بردار ہیں اور پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے میرے علم میں نہیں ہے، مگر ایسا ہوا تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور یہ بیٹھے ہیں سیال صاحب آپ کے سامنے، ایک ڈیجیٹل میڈیا کے شخص کو اٹھایا گیا تھا. ان سے پوچھیں پولیس سے کوئی انبن ہوئی تھی، 2 گھنٹے کے اندر ان کا ریلیز کروایا گیا، تصفیہ کروایا گیا. آپس میں باقاعدہ گتھم گتھا ہوئے تھے. تو جو نوٹس میں آتا ہے ہمارے معاملے، آپ کاش میرے نوٹس میں لائے ہوتے، میں اپنا کردار ادا کر سکتا. مگر آزادی اظہار رائے کے لیے، آزادی صحافت کے لیے ہم نے بھی بڑی ماریں کھائی ہیں، بڑے ڈنڈے کھائے ہیں، سڑکوں پہ پھرے ہیں. تو میں ایسا اگر ہوا ہے بڑا افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. اور کاش کہ مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو پہلے ہی اس کا سد باب کر لیتا. تھینک یو. میں دیکھیں میں تو ان معاملات کو دیکھ رہا ہوں، مجھے قطعاً کوئی علم نہیں ہے، نہ میں کسی میٹنگ اٹینڈ کی ہے. تھینک یو واچ اٹ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری پر پورے ملک میں صرف 7 لوگ نکلے.